لہٰذا اس نے وہ عیسائیت اختیار کر لی، اور اس لیے پھر حضرت ام حبیبہ کا نکاح فسخ ہوا اس سے، اور پھر حضور نے پیغام بھیجا مدینے سے، ہجرت کر کے حضور اس وقت مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، وہاں سے پیغام حضور نے بھیجا ہے، اور حضرت نجاشی نے نکاح پڑھایا ہے ام حبیبہ کا حضور کے ساتھ غائبانہ، حضور مدینے میں ہے اور نکاح جو ہے حضرت ام حبیبہ کا وہ حبشہ میں ہو رہا ہے، اور پڑھانے والے نکاح کے جو ہے حضرت نجاشی ہیں، انہوں نے ہی اپنے پاس سے مہر بھی عطا کیا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی، فالذین ہاجروا، مرد بھی شریک ہیں، عورتیں بھی شریک ہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، یہ گویا کہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ پہلی ہجرت جو تھی وہ والنٹری تھی، اس وقت تک ابھی حالات وہ نہیں تھے، البتہ یہ کہ اجازت دے دی گئی تھی ہجرت حبشہ کے لیے کہ جس سے سختیاں برداشت نہیں ہو پا رہی، جو یہاں کی پرسیکیوشن کو جھیلنا جو ہے وہ مشکل دیکھ رہے وہ جا سکتے ہیں، چلے جائیں، اجازت تھی لیکن وہ لازمی بھی نہیں تھی، اور اس وقت تک صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ یقیناً وہاں سے جو عرب جو ہے نکال رہے ہوں کہ نکلو یہاں سے۔ لیکن دوسری ہجرت جو ہوئی ہے اس میں یہ دونوں پہلو آ گئے تھے، اب جو تلے ہوئے تھے لوگ کہ انہیں نکالو مکے سے، اور نمبر دو یہ کہ اب یہ ہجرت فرض بھی تھی، تو یہاں فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، اور جو میری راہ میں جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی، ایذائیں صحابہ کرام کو جیسے مردوں کو پہنچائی گئی ہیں ویسے ہی عورتوں کو پہنچائی گئی، جیسے کہ حضرت بلال خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہما، ایسے ہی حضرت ابو فقیر بھی تھے، اور حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی شدید ترین ٹارچر ابو جہل نے کیا ہے، اور بھی تھی جو کہ کنیزوں میں سے تھی اور وہ ایمان لائی تھی، تو لہذا انہیں تکلیفیں دی گئی۔ اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ عورت پر فرض نہیں ہے، البتہ یہ کہ ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ عورت حصہ نہیں لے سکتی، اور جب تک کہ پردے کے احکام نہیں آئے تھے تو محسوس ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر خواتین جو ہیں جب انہیں خبر ملی ہے، اور غزوہ احد ہی کا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں 60 آیات میں ان کا تذکرہ آیا ہے، تو اس وقت جب یہ خبر پہنچی ہے کہ شکست ہو گئی اور اتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے، تو بےتاب ہو کر خواتین گھروں سے نکلی، حضرت عائشہ بھی نکلی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئی ہے میدان جنگ کے اندر پہنچی ہے، پھر جو وہاں پر زخمی پڑے ہوئے تھے انہیں پانی پلایا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اصل قتال عورت پر فرض نہیں ہے، البتہ قتلوا میں شامل ہیں عورتیں بھی۔ سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے اسلام میں وہ ایک عورت ایک مرد کا، ایک شوہر ایک بیوی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلا جوڑا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہجرت میں بھی جوڑا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طریقے سے شہادت اولا، سب سے پہلی شہادت اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا، یہ بھی ایک جوڑے کو یہ شہادت نصیب ہوئی، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہاں در حقیقت جو نقشہ کھینچا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے، اصل بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ، باقی دین کا غلبہ بھئی نہیں ہے تو میں کیا کروں، میرے کیے سے تو نہیں ہو جائے گا، یہ دین منکرات پھیل رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ منکرات کو ختم کر دیں، یہ سود پر سارا نظام چل رہا ہے، کیا کریں، ہم بے بس ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس بے بسی کا نتیجہ یہ نکلے کہ اپنی ساری محنت اب دنیا کمانے میں صرف ہو رہی ہے، اب دن رات جو ہے محنت ہے دنیا کمانے میں، یہ در حقیقت بالکل غلط نتیجہ ہے۔ آپ نظام باطل کے تحت اگر پھلنے پھولنے پنپنے اور پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ذہناً اس نظام باطل کو قبول کر لیا ہے، اور آپ مجرم ہیں، پھر اس کو قبول کرنے ایبیٹرز ہیں، آپ ایبیٹمنٹ کر رہے ہیں اس نظام کی۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہماری مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے حسرت دل میں پیدا ہو جائے، یہ حسرت جو ہے پھر آگے بڑھے گی، کچھ تو کرو۔ کل ہی میں ایک جگہ پر پرسوں میں نے فیض کے یہ اشعار سنائے تھے، وہ بڑے اس وقت مجھے یاد آئے ہیں، دشنام نالا ہاؤ ہو فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد ہے دلے برباد کچھ تو ہو۔ آخر ہمارے اندر کا وہ احساس کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کبھی روئیں تو صحیح بیٹھ کر، کبھی خلوت کے اندر ہمارا اس احساس بے بسی کے اوپر ہی کچھ دو آنسو ہماری آنکھوں سے نکل آئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت زید نے کہا تھا اللہ میں تجھے پوجنا چاہتا ہوں، کیسے پوجوں یہ میں نہیں جانتا، اسی طرح اللہ میں چاہتا ہوں تیرے دین کو غالب کروں، کیسے کروں یہ مجھے معلوم نہیں۔
اگر یہ بات بھی ہو کسی درجے میں تو گویا کہ قلبی نفرت جو ہے اس نظام کے ساتھ انسان کے دل کے اندر ہے، تو یہ گویا کہ صحت کی علامت ہے، گویا کہ ابھی وہ انسان اندر کا انسان مرا نہیں ہے، فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے قدم بڑھائے گا تو پھر کم سے کم زبان کھولے گا، بدی کے خلاف، برائی کے خلاف، نیکی کی تلقین کرے گا، بھلائی کی دعوت دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آگے توفیق دے گا۔ اگر اسے مل جاتا ہے کوئی گروہ، کوئی جماعت، یا وہ خود صاحب ہمت ہے اور کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے کہ ہم مل جل کر جد و جہد کریں گے اور اس نظام کو جو ہے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں گے، تو کیا کہنے، نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس سے کوئی بحث نہیں، قطعاً کوئی بحث نہیں۔ سینکڑوں انبیاء آئے کہ جن کی دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہذا یہ تو سوال خارج از ذہن رہنا چاہیے، خارج از بحث، کامیابی ناکامی اس کا تو یہاں سرے سے کوئی سوال ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا یا نہیں دیا۔ آپ کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھی، جو بھی توانائیاں دی تھی، جو قوت دی تھی، جو وسائل دیے تھے، آپ نے اسے اللہ کے دین کے لیے صرف کیا یا دنیا کمانے کے لیے صرف کیا؟ یہ ہے، یوں سمجھیے کہ اصل جو سوال ہے، کانٹے دار سوال، کہ آپ کی توانائیاں لگی کدھر ہیں؟ نتیجہ نکلنا دوسری بات ہے۔ ایسا بھی ہے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کہ جو صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کے صبح تک ساری صلاحیتیں جو ہے دنیا کے لیے کھپاتے، دنیا پھر بھی نہیں ملتی۔ ضروری نہیں کہ مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ دے دے تو دے دے، جیسے کہ فرمایا وَمَنْ عَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم دے دیتے ہیں اسے جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری عمر دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، اور حلال اور حرام کی کوئی تمیز بھی نہیں کی، لیکن دنیا ہاتھ نہیں آئی۔ یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا ہاتھ آ جاتی۔ لیکن سوال اصل میں یہ ہے، اگر تم نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو مانا ہے، اللہ پر تمہارے ایمان کا دعویٰ ہے، تو اللہ کے دین کے ساتھ اتنی کم سے کم غیرت اور حمیت تو ہونی چاہیے کہ حسرت ہو، دل میں رنج ہو۔ اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا، وہ آئے ناکامی مت آئے، کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کا تو مطلب یہ کہ سرے سے دل کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ احساس زیاں ہوگا تو یہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ بیج پھوٹے گا، اس سے پھر کم سے کم نہی عن المنکر باللسان، دعوت الی المعروف باللسان، دعوت الی الخیر باللسان، اس کا آغاز تو ہو جائے گا، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ ہمت دے، کوئی گروہ بن جائے، کوئی جماعت بن جائے، کوئی حزب اللہ وجود میں آ جائے، یا آپ اس کو خود قائم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ پھر بالید مقابلے کے لیے بھی میدان میں آنا ہو، اور پھر یہ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے، لیکن یہ راستہ ہے کہ جو ناگزیر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، اسی لیے ایک ایمان وہ تقلیدی ایمان ہے جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک ایمان وہ ہے جو ہمارے شعور کے اندر پیوست ہو گیا اور جس کی جڑیں ہمارے قلب کی گہرائیوں میں اتر گئی ہیں۔ یہ دو جو شکلیں اگر پیدا ہو جائیں، یعنی دل اور دماغ دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ ایمان جب پیدا ہو جائے گا، تو پھر یہ کیفیت ہوگی فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بہت نوٹ وردی ہے یہ مقام، اللہ نے کوئی وعدہ نصرت کا نہیں کیا، کوئی وعدہ نصرت کا نہیں، نصرت کا وعدہ بہت بعد میں آیا ہے، یہ غزوہ احزاب کے بعد بات شروع ہوئی ہے، سورہ صف کے اندر آیا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اب نصرت آیا چاہتی ہے اور قدم جو ہے تمہارے یہ فتح اور جو ہے یہ تمہارے قدم چوما چاہتی ہے، اس کے بعد، اس سے پہلے کوئی وعدہ نہیں۔ مکے میں ابھی آزمائش چل رہی ہے سخت ترین، شہید بھی کر دیے گئے، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں، جانوروں کی لاشوں کی طرح گلے کے اندر رسی کا پندہ ڈال کر سڑکوں پر گلیوں پر گھسیٹا جا، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آئی۔ ابو جہل کا ہاتھ اللہ نے شل نہیں کیا، جبکہ وہ حضرت سمیہ کو یا حضرت یاسر کو جب کوئی ٹارچر کر رہا تھا، شدید ترین ٹارچر، ہاتھ شل نہیں ہوا، وہ ہاتھ چلتا رہا، وہ کوڑے لگاتا رہا، اس نے برچہ کھینچ کر مارا ہے۔ اول تو بیٹے کو سامنے، حضرت عمار کو سامنے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا انہیں، اور اس کے بعد ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ننگا کیا ہے۔
یہ آنکھوں پر ہاتھ لگائے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو ہے جب آخری بات اس نے کہی کہ سمیہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارے ان بتوں میں بھی کچھ حقیقت ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تنگ آ گیا تھا، آخر حد ہوتی